बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अमजद तुफ़ैल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हम लोग। अपने इस वीलॉग में हम आपको मुख्तलिफ़ तरह के मौज़ूआत पर तसव्वुरात, मसाइल और उनका हल देने की कोशिश करते रहते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त है कि इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और इस वक्त मैं ख़ास तौर पे गुज़श्ता 2-2.5 माह से रेगुलर वीलॉग्स कर रहा हूँ और जो फीडबैक आ रहा है वो बड़ा हौसला अफ़ज़ा है। लोग देख रहे हैं, रफ्ता रफ्ता देखने वालों की तादाद बढ़ रही है, देखने का टाइम बढ़ रहा है और ये सब कुछ इस तरह हो रहा है कि हमने कोई आर्टिफिशियल मेथड यूज़ नहीं किया व्यूवरशिप को बढ़ाने या वॉच टाइम को बढ़ाने का, क्योंकि मैं बुनियादी तौर पर इस बात पे यकीन रखता हूँ कि जो बातें कुदरती अंदाज में होती हैं वो ज़्यादा बेहतर होती हैं। जो व्यूवर आपके कंटेंट की वजह से आपका व्यूवर बनता है वो आपके साथ ज़्यादा देर तक चलता है। तो मैं अपने व्यूवर्स को ये भी रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि आप हमें अपने ख़यालात से आगाह करें, अपने तसव्वुरात से आगाह करें। आपको अगर कोई ऐसे मसाइल हैं अमली ज़िंदगी में जिन पर आप चाहते हैं कि बात हो, आप बताएं, हम अपने वीलॉग्स में उन पर बात करेंगे। हमें जो फीडबैक आया और मैंने इर्द गिर्द के लोगों से जो पूछा तो उसमें एक बात बहुत सामने आई और बार बार लोगों की तरफ से सामने आई कि हमारी सोसाइटी में जो तब्दीली आ रही है इसके हमारे फ़र्द पर क्या असरात आ रहे हैं। हमारा सोशल कल्चरल स्ट्रक्चर बदल रहा है। 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी ने, साइंस ने, नॉलेज ने बहुत सी तब्दीलियां पैदा कर दी। वो जो ट्रेडिशनल रोल थे कि भाई मर्द का ये रोल है, औरत का ये रोल है, ये बाउंड्रीज अब डिज़ोल्व हो गई हैं, नई बाउंड्रीज बन रही हैं। तो इसमें मैंने सोचा कि मैं आपको 2 वीलॉग्स करूँगा आपसे। एक वीलॉग में मैं मर्द मेल को अपने फोकस में लाऊंगा कि कैसे वो तब्दील हो रहा है, उससे डिमांड क्या है की जाती हैं और वो कैसे उन डिमांड्स को फुलफ़िल कर सकता है। और फिर दूसरे वीलॉग में हम फीमेल और औरत को सेंटर बना के बात करेंगे। देखिए, एक नॉर्मल मर्द जो किसी जगह जॉब करता है या कोई छोटा मोटा कारोबार करता है, वो सुबह नाश्ता करके तैयार होता है, कपड़े पहन के घर से बाहर निकलता है। उसके पास जो बाइक है या कार है वो उस पर सवार होता है, सड़क पे जाता है। तो यहीं से वो बातें शुरू हो जाती हैं जो स्ट्रेसफुल है। सड़क के ऊपर बदअमनी हम अपने इर्द गिर्द आम देखते हैं, ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी नहीं की जाती, कोई गलत लाइन से एंटर हो जाता है, कोई गलत साइड से गुजर जाता है, कोई इशारा क्रॉस कर जाता है। आप ऐसे शहरी हैं जो कानून का एहतराम करते हैं। आप सड़क पे खड़े हैं, अब पीछे वाले हॉर्न बजाना शुरू कर देंगे, इशारा बंद है। आप सोचते हैं कि यार मैं तो सही खड़ा हूँ, ये पीछे वाले इशारे इतने हॉर्न क्यों बजा रहे हैं, ये मुझे क्यों मजबूर कर रहे हैं कि मैं लॉ को वायलेट करूँ। बिल्कुल दुरुस्त है, आपको लॉ को वायलेट नहीं करना। अगर कोई और कर रहा है तो उसे करने दें, क्योंकि हर आदमी अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। आप अपने वर्क प्लेस पे पहुंचते हैं तो वहाँ भी आपको बहुत से बातें, बहुत से स्ट्रेसर्स मिलते हैं। काम का स्ट्रेसर्स है, जो काम करने के जो डिमांड्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनका इशू आ सकता है। आपके सामने डेडलाइंस रखी गई हैं, आप उनको मीट करने में मुश्किलात महसूस कर सकते हैं। ये सारा कुछ मुकम्मल करके आप वापस घर आते हैं तो यहाँ हो सकता है आपका पाला इस बात से पड़े कि आपकी बेगम जो है या आपके घर वाले, आपकी वालदा, वो आपके सामने मसाइल की एक लिस्ट लेकर बैठ जाए कि आज ये हो गया, आज ये हो गया, ये हो गया। अब आप, वो कहते हैं 1 इनार और 100 बीमार। तो भाई आप तो एक हैं, आप हर जगह तो नहीं बढ़ सकते। अब इसमें आप क्या करें? हम साइकोलॉजी के तालिब इल्म के तौर पे
یہ کہتے ہیں کہ آپ کا رول ہے ایکٹیولی سننا. ایک بہت بڑا مسئلہ جو دیکھنے ہمیں آیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سنتے ہیں سمجھنے کے لیے نہیں، رسپونڈ کرنے کے لیے. اور اس کی علامت کیا ہے؟ سامنے والے نے آدھی بات کی ہوتی ہے اور ہم جواب دینا شروع کر دیتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار تھے. یہ نیگیٹو مائنڈ سیٹ ہے. اگر آپ اطمینان سے دوسرے کی بات سن لیں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ آدھا مسئلہ اسی جگہ حل ہو جاتا ہے. آپ کو ہر جگہ یہ شکایت ملے گی. بیوی شوہر کی شکایت کرتی ہے، شوہر بیوی کی شکایت کرتا ہے، والدین بچوں کی شکایت کرتے ہیں، بچے والدین کی شکایت کرتے ہیں. اور شکایت کیا ہے کہ جی ہماری بات کو سنا نہیں جاتا. اور موسٹ آف دی کیسز یہ درست بھی ہے. ہم سائیکالوجی میں کہتے ہیں ایکٹیو لسننگ. بات سنیں پوری توجہ کے ساتھ، جو منہ سے نکل رہی ہے وہ بھی، جو فیشل ایکسپریشن کنوے کر رہے ہیں وہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں، اور سامنے والے کو پورا موقع دیں کہ وہ اپنی بات مکمل کر لیں. اس دوران میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ جو بات ہوئی ہے یہ کیا ہے. اب آپ اگر فرض کریں کہ آپ پوری طرح بات سمجھنے میں کامیاب نہیں ہوئے تو آپ سامنے والے سے پوچھ سکتے ہیں کہ اچھا یار میرے خیال میں آپ نے یہ بات کہی ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ جب سامنے والا یہ دیکھے گا کہ آپ اس کی بات توجہ سے سن رہے ہیں تو وہ ریلیکس ہوگا. جب آپ توجہ سے سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں تو آپ اس کا پراپر جواب دینے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. اچھا اب جواب کیسا ہونا چاہیے؟ ہم کہتے ہیں کہ جواب ہونا چاہیے جس میں نہ اگریشن ہو اور نہ پیسیونیس ہو. اگریشن کیا ہے؟ ایک دم سامنے والے کے گلے پڑ جانا. چلے میں ایک کنکریٹ مثال سے بات کرتا ہوں. آپ سے کسی نے کوئی فیور مانگی، آپ کی فیملی ممبر نے یا آپ کے ورک پلیس کے اوپر کسی، آپ نے کہا میں تمہارا ملازم لگا ہوں، ہر وقت تم مجھے کام کہتے رہتے ہو، مجھے اپنے کام نہیں ہے. دیٹ از اگریشن. اور پیسیونیس کیا ہے؟ آپ نے کہا ہاں میں کر دوں گا، ہم ہی بھر لی، لیکن اب دل میں کوڑ رہے ہیں کہ میں اس کا کام کیوں کر رہا ہوں، مجھے نہیں کرنا چاہیے، یہ اپنا کام خود کیوں نہیں کرتا. پراپر بیہیویئر کیا ہے؟ اسے ہم اسرٹیو بیہیویئر کہتے ہیں. آپ آرام سے تسلی سے بات سنیں. اگر آپ فیور نہیں دے سکتے، نہیں دینا چاہتے کسی بھی وجہ سے، تو اسے کہیں جی کہ میں ضرور آپ کی یہ مدد کر دیتا، لیکن موجودہ حالات میں یہ میری مجبوریاں ہیں، میں اس وقت آپ کا یہ کام نہیں کر سکتا. آہستگی سے، تحمل سے، برتباری سے جواب دیں. 90% کیسز میں یہ ہوگا کہ سامنے والا چلا جائے گا. اگر کوئی اصرار کرتا ہے تو پھر اسے کہیں کہ دیکھیں میں اگر کر سکتا ہوتا تو آپ کی پہلی دفعہ ہی کہنے پہ کر دیتا. تیسری دفعہ اگر ضرورت پڑے تو لہجہ تھوڑا سا سخت کریں، یعنی سامنے والے کو لگے کہ اب آپ نے اسے سخت جواب دیا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کے چہرے پہ نرمی رہنی چاہیے. جب یہ پروسیس آپ اڈاپٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اگریشن میں بھی نہیں جائیں گے، اگریشن تعلقات کو خراب کر دیتی ہے. آپ پیسیونیس میں بھی نہیں جائیں گے، پیسیونیس خود پرسن کو خراب کرتی ہے، بلکہ آپ اپنی بات کو تسلی سے اچھے انداز میں کنوے کر دیں گے. اچھا اب یہ کہ میل فیملی ممبر پہ پہلے یہ ذمہ داری تھی ہمارے معاشرے میں کہ وہ سوسائٹی کی ساری جو اپنے گھر کی معاشی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کرے گا. اب حالات بدلے ہیں. اب موسٹلی کیسز میں خاص طور پہ بڑے شہروں میں خواتین بھی جاب کرتی ہیں. یہاں ایک بات یاد رکھیں، یہ جاب کرنے والی خاتون آپ کی والدہ ہے، بہن ہے یا بیوی ہے یا بیٹی. اس سے آپ ان کاموں کی توقع نہ رکھیں جو سارا دن گھر میں رہنے والی عورت کرتی ہے، کیونکہ یہ بھی آپ کی طرح باہر نکلتی ہیں، یہ بھی کام کرتی ہیں. ان پہ بھی وہ سارے برڈن، سٹریسز آتے ہیں جو مرد پہ آتے ہیں جب وہ ورک پلیس پہ ہوتا ہے. تو انہیں گھر میں جب یہ آتی ہیں تو انہیں ایک ریلیکس، ایک آسودہ، ایک اطمینان بخش ماحول ملنا چاہیے. اور اس میں ظاہر ہے آپ ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے گھر کے کاموں میں. اور اس میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے کہ اگر آپ اپنی خواتین کو اپنے گھر کی یہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ معاشی میدان میں آئیں، ارن کریں، تو پھر آپ کو
یہ گنجائش بھی پیدا کرنی ہوگی کہ ڈومیسٹک افیئرس میں جو ہمارے عام طور پہ سمجھا جاتا تھا کہ خواتین کی ڈومین ہے، اس میں پھر آپ کو ان کا ساتھ دینا ہوگا تاکہ وہ ایکسٹرا برڈن ان پر نہ پڑے۔ ایک بات یاد رکھیے، ہم سب انسان ہیں، ہم میں سے جس پر بھی ایکسٹرا برڈن آئے گا اس کے اندر انزائٹی پیدا ہوگی، سٹریس پیدا ہوگا، نیگیٹیوٹی آئے گی اور الٹیمیٹلی وہ ریلیشن شپ خراب ہوں گے۔ تو اگر ہم اپنے گھر کا ماحول ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی ذہنی صحت ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں، ہمیں مثبت رویہ اپنانا ہوگا، ہمیں سامنے والے کی بات سننا ہوگی، سمجھنا ہوگی، ہمیں پولائٹ وے میں جواب دینا ہوگا، ہمیں دوسرے کے ایموشن کو ہرٹ نہیں کرنا ہوگا۔ اگر مجھے کوئی جذباتی سطح پہ تکلیف دے تو مجھے جو درد ہوتا ہے وہ درد میرے سامنے والے کی بھی ہوتا ہے جب میں اسے کوئی ایموشنل پین دیتا ہوں۔ تو اگر میں چاہتا ہوں کہ مجھے نہ ملے تو مجھے سامنے والے کو نہیں دینی۔ ایک بات یاد رکھیے، زندگی میں جو آپ دوسروں کو دیتے ہیں زندگی وہی آپ کو لوٹاتی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے، تو یہ کوئی پرانی سینگ نہیں ہے، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے۔ تو اگر آپ اپنی زندگی میں خوشی، مثبت رویہ، دوسروں کے لیے ہمدردی، اپنائیت، دوسروں کو کے ساتھ کوآپریشن جیسے جذبے لے کے چلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ دوسری طرف سے بھی آپ کو موسٹ آف دی کیسز یہی کچھ ملے گا۔